دنیا کے پہلے انسان اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام، قرآن مجید کی روشنی میں انسان کس طرح پیدا ہوا، سورہ ہجر کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ تخلیق آدم کے بعد اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کے بارے میں کچھ اس طرح سے فرمایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ بولا کہ بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ شیطان کا نام قرآن کے مطابق ابلیس ہے، جو کہ ایک جن تھا۔ جنوں کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور جنوں کو انسانوں سے پہلے پیدا کیا ہے۔ سورہ ہجر میں ہے، اور انسانوں سے پہلے ہم جنوں کو آگ کی لپیٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ ابلیس ایک ایسا جن تھا جس کو اللہ کی بارگاہ میں بڑی قدر حاصل تھی، بڑی منزلت حاصل تھی۔ ابلیس کے معنی ہے انتہائی مایوس ہونے والا۔ شاید اس کا نام اس لیے ابلیس تھا کہ وہ اپنی شدید مایوسی کی وجہ سے ایسے تکبر کا شکار ہو گیا تھا، ایسی رہونت کا شکار ہو گیا تھا کہ اس تکبر میں آ کر اس نے اللہ کے حکم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد پھر اس کو شیطان کا لقب ملا۔ شیطان کے معنی ہے گمراہی، گمراہی اور سرکشی میں حد سے بہت دور نکل جانے والا۔ تو جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا اور حکم دیا کہ جب میں آدم میں اپنی روح پھونکوں تو تم سب سجدے میں گر جانا، تو تمام فرشتے سجدے میں گر گئے۔ ابلیس نے انکار کر دیا۔ اللہ نے ابلیس سے کہا، تو نے میرے حکم سے منہ کیوں موڑا؟ تو نے ایسا کیوں نہ کیا؟ تو کیوں انکاری ہوا؟ تو نے کیوں آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ شیطان بولا، میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ پھر اللہ نے کہا، نکل جا میری بارگاہ سے، رجیم ہے تو آج سے، یعنی مردود ہے۔ مردود وہ جس کو رد کر دیا گیا ہو۔ ہم پڑھتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مردود، رد کر دیا گیا۔ شیطان اللہ سے درخواست کرنے لگا، اپنی بارگاہ سے تو نکال رہا ہے، رد کر رہا ہے۔ شیطان نے ایک مطالبہ کیا، کہا اپنی بارگاہ سے تو نکال رہا ہے لیکن کچھ چاہیے۔ کیا چاہیے؟ مہلت چاہیے۔ کب تک کی مہلت چاہیے؟ قیامت تک کی۔ کس چیز کی مہلت چاہیے؟ مہلت چاہیے اور اختیار چاہیے کہ اس آدم کی وجہ سے، اس آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے میں تیری بارگاہ سے ذلیل ہو کر نکال دیا گیا ہوں۔ میں ابلیس، میں شیطان اس آدم سے اور اس آدم کی نسل سے انتقام لینا چاہتا ہوں، اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں اور اس نسل آدم کو گمراہ کروں گا، تاکہ میں اور میری نسل اگر جہنم میں جائے، اگر ہمارا ٹھکانہ جہنم ہونا ہے تو پھر میرے ساتھ آدم کی نسل کے بد کردار لوگ بھی جہنم میں جائیں۔ مہلت مانگی گئی، مہلت دے دی گئی۔ اللہ نے ابلیس کو، جو اب شیطان ہو گیا ہے، مہلت دے دی۔ نسل آدم ایک طرف، نسل شیطان ایک طرف۔ اپنی درگاہ سے نکال دیے جانے کے بعد نسل آدم میں اور نسل شیطان میں ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ جنگ آج بھی جاری ہے، جنگ قیامت تک جاری رہے گی۔ شیطان نے سب سے پہلا وار کس پر کیا تھا؟ اس میں کامیاب ہوا یا ناکام ہوا؟ شیطان کا پہلا وار کیا تھا؟ جنات کے شر سے بچانے والا سورہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو سورہ جن کی اپنی زندگی میں کثرت سے تلاوت کرتا ہے تو وہ آشوب، چشم، جادو اور جنوں کے مکر سے محفوظ رہے گا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہوگا اور کہے گا، پروردگارا، مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، دشمن آپ کی طاق میں ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، خدا کے دشمن ابلیس سے بچو کہ وہ تمہیں اپنے مکر کا نشانہ بنائے گا
کہیں سواری اور پیادہ روی کی حالت میں بہکائے گا یا تمہیں اپنے سوار و پیادہ لشکر سے بہکائے گا۔ اس نے ڈرانے والے کمان پر تیر چڑھا دیے ہیں جو قریب سے تمہاری طرف چلا دیے ہیں۔ گناہ سے روکنے اور شیطان کو رسوا کرنے والا قرآنی سورہ۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص سورہ قل ہو اللہ کو نماز فجر کے بعد پڑھے گا، اس روز کوئی گناہ اس کے سرد نہ ہوگا اور شیطان ذلیل و ناکام رہے گا، ذلیل و ناکام رہے گا۔